آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایڈم ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ خاور انجم رندھاوا۔ ناظرین، آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور اگر آپ آزادی کی قدر جاننا چاہتے ہیں تو آپ جانیے گا ان کشمیریوں سے جو کہ 5 اگست 2019 سے تاحال قید میں ہیں اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کشمیریوں کی طرح ایسے بہت سے ممالک ہیں جو کہ کسی تسلط میں ہیں اور آزادی کی قدر ان سے جانی جا سکتی ہے۔ اور اگر آپ پاکستان کی قدر جاننا چاہتے ہیں تو آپ جاننا پڑے گا آپ کو ہمارے بزرگوں سے جنہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے لاتعداد قربانیاں دیں اور بہت جدوجہد کی، اور ہم خدائے واحد بزرگ و برتر کے بہت شکر گزار ہیں کہ ان کی کوششوں سے اور خداوند کے فضل سے ہمیں آج آزاد مملکت نصیب ہوئی ہے، تاکہ ہم یہاں آزادی اور خود مختار طریقے سے اپنی ترقی کسی ایک قوم یا کسی ایک فرقہ پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے تمام مذاہب اور تمام عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ مل کر جدوجہد کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے پاکستان کی تعمیر و ترقی بھی اس ملک میں بسنے والے بہت سے مذاہب نے اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے، ایک بہت سینئر سیاسی شخصیت کو۔ میں چاہوں گا کہ میں اپنے اس معزز مہمان کا تعارف آپ سے کرواؤں۔ تو آپ جن عہدوں پر فائز رہے ہیں میں چاہوں گا کہ ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ ہیں سابقہ ضلعی صدر منارٹی ونگ، سابقہ سٹی صدر منارٹی ونگ، سابقہ چیئرمین سکروٹنی کمیٹی فار این جی اوز پنجاب بیت المال، سابقہ ممبر ضلعی کونسل، سابقہ چیئرمین منارٹی افیئر ڈسٹرکٹ سرگودا، سابقہ ضلعی آرگنائزر منارٹی ونگ اور موجودہ ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون منارٹی ونگ سرگودا کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چودھری یعقوب جلال رندھاوا صاحب۔ جی رندھاوا صاحب، خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہم آپ کو پاک ایڈم ٹی وی سرگودا اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح، خاور صاحب میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے ساتھ ایک اہم ایونٹ یوم آزادی کے سلسلے میں بات چیت کر سکوں۔ جی تھینک یو ویری مچ رندھاوا صاحب۔ 14 اگست کے حوالہ سے ہم آپ کی رہنمائی میں اپنے ناظرین کو منارٹی کا کردار کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہر سال 14 اگست کا دن بڑی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے، تو کیا پاکستان میں اقلیتیں بھی اس دن کو اسی ملی جوش و جذبے سے مناتی ہیں؟ دیکھیں جی، قیام پاکستان میں مسیحیوں کا بڑا اہم کردار رہا ہے، اس لیے مسیحی لوگ بھی اتنے ہی جوش و جذبے سے جشن آزادی سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے پاکستان اور بالخصوص پنجاب کا پاکستان میں شامل ہونے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہم اپنا یوم آزادی کو صبح اپنے گھروں میں، اپنے چرچز میں دعاؤں سے اس کا آغاز کرتے ہیں کہ خدائے تعالی ہمارے ملک کو محفوظ رکھے اور اس سے ترقیوں کی طرف گامزن کرے، تاکہ ایک دن آئے کہ ہمارا ملک ان نامور اور طاقتور ملکوں میں ہمارے ملک کا شمار ہو۔ تو ہم جب دعا کے بعد اپنی اجتماعی دعا کے بعد اپنے چرچز میں یوم آزادی کے پروگرام کرتے ہیں، اور اس میں ہم کیک سرمنی ہوتی ہے، اس میں ہمارے پاسٹر صاحبان، ایلڈر صاحبان اور چرچ کی کلیسیا ہوتی ہے، اور یقیناً ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہم پاکستان ہمارا گھر ہے، اس کو ہم نے بچانا ہے، اس کو ہم نے سجانا ہے اور اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ تو یقیناً ملک کے لیے سننے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اس بات سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے مختلف جماعتوں کے لوگ اپنی اپنی ونگز میں پروگرام کرتے ہیں، اور تمام عہدیداران اور کارکن اکٹھے ہوتے ہیں
اور وہاں بھی کیک سرمنی کی جاتی ہے اور ملکی سلامتی کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں. اور بہنیں مختلف افواج میں پاکستان کی حفاظت کے لیے بارڈرز پر شب و روز اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور یہاں تک کہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دے دیتے ہیں. تو کیا جشن آزادی کے موقع پر ہمارے ان ہیروز کو بھی یاد کیا جاتا ہے؟ دیکھیے جی، ملک یا ریاست جو ہوتی ہے نا وہ ماں کی طرح ہوتی ہے. اس میں میجارٹی یا منارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہر اولاد اپنی ماں باپ کی قدر کرتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتی ہے. ہمارا پاکستان ہمارا گھر ہے. اس کی بقا کے لیے ہمیں کوئی بھی قربانی دینی پڑے ہم اس سے گریز نہیں کرتے. اور تمام شعبہ جات میں نیوی ہو، آرمی ہو، ایئر فورس ہو اور پولیس ہو، باقی بہت سارے محکمے ہیں، ان میں تمام اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. اور خدا نہ کرے ملک کو جب ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا گھر ہے، اس کو ہم نے بچانا ہے. اس لیے وہ کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے. ایک لمبی لسٹ ہے جس میں ہمارے نوجوانوں نے اپنے جان کی قربانیاں دیں اپنے ملک کے لیے، اور ہماری خواتین نے بھی اپنی جان کی قربانیاں دیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے. نام لوں تو یہ پورا 1 گھنٹہ گزر سکتا ہے. اس لیے میجارٹی ہو یا منارٹی ہو، کوئی بھی اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جی چوہدری صاحب، قیام پاکستان کے بعد مسیحی اداروں کا کیا کردار رہا ہے؟ قیام پاکستان کے بعد میرے خیال میں مسیحی اداروں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، جس میں بالخصوص ایجوکیشن ہے، محکمہ تعلیم اور ہیلتھ ہے، محکمہ صحت. کیونکہ قیام پاکستان کے بعد جو اعلیٰ تعلیم فراہم کرتے تھے وہ مسیحی ادارے تھے، کیونکہ وہ مشنری چلاتے تھے اور ایک مشن کے تحت وہاں بچوں کو اچھے سلیبس کے ساتھ تعلیم دی جاتی تھی، جس کی مثال ہے قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے آج کے وزیر اعظم تک اور چیف آرمی سٹاف اور بہت سارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کے لوگ جو ہیں وہ مشنری اداروں سے تعلیم یافتہ ہیں اور وہ ایک تعلیمی حیثیت میں ایک اپنا نام رکھتے ہیں، اپنا مقام رکھتے ہیں. اس کے بعد صحت کے محکمے میں قیام پاکستان کے بعد تقریباً 80% یا 90% جو صحت سے وابستہ لوگ تھے وہ مسیحی لوگ تھے، جن میں ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف آتا تھا. انہوں نے اپنے شعبے میں رہتے ہوئے پاکستان کے عوام کی بہت خدمت کی ہے اور جتنے بھی پاکستان کے بارڈرز ہیں ان پہ بھی جب کبھی ضرورت پڑی ہے تو وہ شانہ بشانہ اپنے افواج کے، اپنے دوسرے محکموں کے وہ کام کرتے رہے ہیں. تو آج تک چوہدری صاحب، 1947 کی دستور ساز اسمبلی میں پاکستان کے مسیحی نمائندوں کو کون سی ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں؟ 11 اگست 1947 میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے جو دستور ساز اسمبلی میں خطاب کیا تھا، اس میں انہوں نے بلا رنگ، نسل، مذہب تمام لوگوں کے لیے آزادی کا اعلان کیا تھا. اور اس وقت کی جو پہلی حکومت بنی اس میں ہمارے چیف آف دی آرمی سٹاف بھی کرسچن تھے، منارٹی سے تھے، اور چیف جسٹس منارٹی سے تھے، وزیر خارجہ منارٹی سے تھے اور وزیر قانون بھی منارٹی سے تھے. چوہدری صاحب، قیام پاکستان کے وقت مسیحی نمائندوں کا کیا کردار تھا؟
क़याम पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि मसीही नुमाइंदों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, क्योंकि 88 वोट थे सूबा पंजाब के लिए और 3 मसीही नुमाइंदों ने मुस्लिम लीगी 88 वोट्स में अपने आप को शामिल करके पंजाब को पाकिस्तान में शामिल करवाया। जबकि उस वक़्त के हालात ये थे कि उस वक्त के एक सिख लीडर ने कहा था, जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान। और हमारे फ़ख्रे मसीहत दीवान बहादुर सिंघा ने असम्बली के सीढ़ियों पे खड़े होकर कहा था, सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। इस जज्बे के साथ उन्होंने पाकिस्तान को वोट दिया, क्योंकि पाकिस्तानी भाइयों के साथ हमारी रस्म व रवाज, तहज़ीब व तमद्दन मिलती जुलती थी और उन्होंने बेहतर समझा कि हम पाकिस्तान में मजहबी लिहाज से, मुआशी लिहाज से अपनी बेहतर ज़िंदगी आज़ादी के साथ गुजार सकें। जी चौधरी साहब, आप एक सीनियर सियासी रहनुमा हैं और पाकिस्तान की सियासत पर आपकी अमीक नज़र है, तो आपके ख़्याल में क्या कायद आज़म का पाकिस्तान मिनॉरिटीज़ के लिए बेहतर था या मौजूदा पाकिस्तान? मैं समझता हूँ कि कायद आज़म बानी पाकिस्तान थे और जैसे जैसे कानून साजी होती गई तो पाकिस्तान में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गईं, जिनमें मिनॉरिटीज़ के लिए मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। जबकि कायद आज़म के पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ को मसावी हकूक़ हासिल थे और आज के पाकिस्तान में एक दर्जा बंदी बना दी गई है। इस पाक पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। मेरे ख़्याल में जमहूरियत, मसावात किसी भी मुल्क की बहाली और तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक सीनियर सियासी रहनुमा जनाब याकूब जलाल रंधावा साहब मौजूद थे और जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ के किरदार पर अपने ख़यालात का इजहार किया। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हो, फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ प्रोग्राम मेरी पहचान में। तब तक के लिए अपने होस्ट खावर अंजुम रंधावा को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।